عاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه وفي رواية يا داود عاد نفسك وودني بعداوتها فإن ودي في عداوتها صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عنا حقه العظیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہ شرمائیں، پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين جیڑا لوے پچھان سجن نو ہو جانی نو کی کرسی پتر تیاں تے دولت دنیا فانی نو کی کرسی کر کے چلا دیوے عالم دو جگ دی سلطانی چلا اس دا دو جگ دی سلطانی نو کی کرسی قلب منور کر دے میرا برکت اسم الہی جت ول ویکھاں تو ہی دے سے غیر نہ دسے کائنات نو کی کرسی قلب منور کر دے میرا برکت اسم الہی جت ول ویکھاں تو ہی دے سے غیر نہ دسے کائنات نو کی کرسی قلب منور کر دے میرا برکت اسم الہی جت ول ویکھاں تو ہی دے سے غیر نہ دسے کائنات نو کی کرسی
آج تیرے کوئی نظر نہ آوے جت ول نظر اٹھاواں اٹھ دیاں بیندیاں ٹر دیاں پھر دیاں ربا تیرا اسم آمین ثم آمین۔ حمد و صلات کے بعد بڑے عزت و احترام کے لائق حضرات گرامی، بحمد اللہ تعالی جل مجد الکریم، ہر سال کی طرح اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اس کے گھر میں حاضر ہونا طاق راتوں میں سے پہلی رات یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ فرمائے، اور یہ رات کا جاگنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ظاہر و باطناً فائدے والا فرما دے۔ جو حضرات معتکف ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اعتکاف کی روح کو سمجھنا اور حقیقت اعتکاف کو پانا نصیب فرما لے، آمین ثم آمین۔ مجھے حکم دیا گیا، میں حاضر ہوں، اور موضوع جو میرے ذمہ لگایا گیا کوشش کی، مطالعے کی کوشش کروں گا کچھ عرض کرنے کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے، اور یہ بالکل سچی بات ہے۔ اللہ کرے آپ حضرات کو سمجھ آ جائے، اور آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی سمجھ عطا فرما دے۔ بہت بڑا ایک موضوع ہے، تصوف کی روح ہے، تصوف کی جان ہے، اصل حقیقت ہے کہ نفس کے خلاف جہاد۔ یہ سمجھنا ہی بڑا مشکل ہے کہ نفس ہے کیا۔ یہ موضوع تو صاحب حال لوگوں کے بیان کرنے والے ہیں، نہ کہ صاحب کال کے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے متعلق حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، 7 شہر ہیں عشق کے، اور حضرت عطار نے ان 7 کا ہی دورہ مکمل کر لیا، اور ہم ہیں کہ ابھی پہلے شہر کی پہلی گلی کی نکر میں کھلے ہوئے۔ یہ حضرت شیخ الشیوخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو پڑھ کے بندے اللہ کے بندے بن جاتے تھے، آج افسوس کہ انہیں پڑھا نہیں جا رہا۔ وہ مختلف انداز سے انہوں نے نفس سے لوگوں کو ہوشیار رہنے کی تعلیم ارشاد فرمائی، اور ایک موقع پر فرمایا کہ اس نفس کو شتر مرغ کی طرح سمجھو، کہ اگر اس کو کہا جائے اڑو تو وہ کہتا ہے میں اونٹ ہوں، اور اگر اس کو کہا جائے کہ تجھ پہ بوجھ لادا جائے وزن اٹھانے کا کہا جائے تو کہتا ہے میں پرندہ ہوں۔ اور انہوں نے پند نامہ کے اندر تکرار کے ساتھ نفس کشی کے وظیفے بیان کیے، جن میں 3 جامع ترین وظیفے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ہے بھوک سے نفس کو قابو کیا جا سکتا، اور میرے سمیت
الا ماشاء اللہ، کوئی بندہ بھوکا رہنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور جب مجموعی طور پہ قوم رج کے زندگی گزارنے کی عادی ہوگی اور خواہش رکھے گی تو کیا وہ نفس کے پتلے بنیں گے یا نفس کو وہ مات دے دیں گے؟ بھوک، سبحان اللہ، ہم جو پیٹ بھرنے کی لذت کے عادی ہیں، ہمیں بھوک کی لذت کا کیا پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا لذت ہے۔ ہم تو یہ نہ سمجھ سکے کہ کھانے کا مقصد کیا ہے، کھانا کیوں کھانا چاہیے۔ اس پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک اللہ کا بندہ سفر کے دوران تھک گیا، بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو گیا، چلنا دشوار ہو گیا، گر پڑا۔ عرض کیا یا اللہ، کھانے کی کبھی طلب نہیں کی لیکن اب تو چلنا بھی دشوار ہو گیا، اتنا دے دے کہ میں چل پڑوں۔ اس کو فرمایا گیا کھانا چاہتے ہو کہ چلنا چاہتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ آپ یہاں تشریف لائیں۔ کھانا مقصد ہے یا جو کھانے سے فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ لینا ہے؟ عرض کہ یا اللہ، مقصد تو چلنا ہے، وہ کھانے سے حاصل ہو جائے تو کھانا مل جائے، اس کے بغیر حاصل ہو جائے تو ہمیں تو مقصد۔ تو فرمایا اٹھو پھر۔ تو شیخ فرماتے ہیں اٹھ کے انہوں نے چلنا شروع کر دیا۔ جینے کے لیے کھانا اور ہے اور کھانے کے لیے جینا اور ہے۔ پھر کھانا ظاہری لذائذ، صرف چسکا جس کو کہتے ہیں، اور اس کا تعلق صرف حلق کے اوپر سے، معدے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ معدے میں لذیذ چلا جائے، مرچ مسالے والا چلا جائے، بغیر مرچ مسالے کے چلا جائے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک جبڑے کے اندر ہے اسے محسوس کیا جا سکتا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ایک اور صاحب ہیں حضرت فضل رضی اللہ عنہ، تینوں قریبی ترین چشم و چراغ اہل بیت اطہار۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جناب میں حاضر ہوئے۔ اس کو بیان کیا حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمائل شریف، جہاں ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روٹی کا، سالن کا۔ ان شہزادوں نے عرض کیا اماں جان ہمیں وہ کھانا بنا کے دیں جو رسول اللہ کھاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جو گھر میں آپ کے لیے تیار ہوتا تھا وہ ہمارے لیے تیار کیجیے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا پیارے بچوں تم وہ کھانا نہیں کھا سکو گے۔ ان عرض کیا ہم کھائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں وہ اٹھیں، تھوڑا سا آٹا لیا، اس کو ہانڈی میں ڈالا، تھوڑا سا زیرہ کوٹ کے وہ ڈالا، کچھ مسالہ ڈال دیا، اس کو آدھا کچا آدھا پکا اتار کے ان کے سامنے رکھا، فرمایا پیارے بچوں یہ ہے کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھاتے تھے۔ کون کھائے گا اس کو؟ ہے کوئی بندہ ایسا؟ پیر سید علی حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو زینت تھے آستانہ پاک علی پور سیدہ شریف کے، جو فخر تھے مشائخ کے، سبحان اللہ، ایسا نفس کو انہوں نے قابو کیا ہوا تھا، آج اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔
ہمارے حضرت استاد جی علیہ رحمہ ان کا ذکر بڑی محبت سے فرماتے تھے. کہتے عرس شریف ہے سالانہ، دور و نزدیک سے مشائخ، علماء، عمراء، ہر کیٹیگری کے لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں، اور آپ بیٹھے کہاں ہیں؟ تخت پہ، صوفے پہ، ایک دیوار کے اوپر بیٹھے ہوئے، دیوار کے. اور حال یہ ہے کہ نورانی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، نیازی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں. آج اگر شریان شان سجادہ نہ بٹھایا جائے تو پیر بگڑ جاتے ہیں. بگڑتے ایسے ہیں کہ مرید تو مردود ہو جاتا ہے. اور ایک وہ ٹوٹی ہوئی دیوار تھی، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو مل رہے ہیں، وہیں اجازتیں ہو رہی ہیں، وہیں دعائیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. وہ کسی جگہ مدعو کیے گئے کھانے کے لیے، تشریف لے آئے. تو عام ہماری عادت ہے کسی کو بلایا جائے تو اچھے سے اچھا کھانا پکانے کی کوشش کی جاتی ہے. غریب سے مسکین آدمی میں تکلف کرتا ہے وہ ضیافت میں. مرغن ترین کھانے تھے. جب دسترخوان پہ چنے گئے تو خوشبو سے کمرہ مہک گیا. درویش پھر ہر طرح کے ساتھ ہوتے ہیں، تو درویش بڑے خوش ہوئے. لو جی کھانا بڑا اعلیٰ ہے. شیخ کا کیا کام ہوتا ہے؟ پیر کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے مریدوں کے احوال سے آگاہ بھی ہو اور ان کی بر وقت تربیت بھی کرے، ان کے دل میں آنے والے خطرات کو بھانپے اور اس کا علاج بھی کرے، مرض کو بھی سمجھے اور اس کا علاج بھی کرے. کیا آج پیر اسی لیے؟ آج پیر تو تویز بیچنے کے لیے، اور مرید کس لیے؟ تویز خریدنے کے واسطے بس، اور مقصد ہی کو نہیں رہ گیا. تعلیم و تربیت مفقود ہو گئی. آپ نے جب دسترخوان پوری شان و شوکت کے ساتھ سج گیا، جگ پانی کا اٹھایا اور مرغن ترین جو بھنے ہوئے گوشت کے بھرے ہوئے برتن تھے ان میں سادہ کچا پانی ڈالنا شروع کر دیا. ڈال کے تو ان کو فرمایا لو ہن مزے لے لے کے کھاؤ، مزے لے لے کے کھاؤ. یہ ہے تربیت. اس طرح مرتا ہے نفس، اس طرح مرتا ہے، ورنہ نہیں مرتا، ورنہ بندے کو مار دیتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بعد کوئی نہ لکھ سکا تصوف پر جتنا اور جیسا وہ لکھ گئے. یہ کہتے ہیں فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی اذاں روح بلالی نہ رہی. آپ فرماتے ہیں نفس بندے کو بہکاتا ہے اور اسے ہی سمجھنا اصل چاہیے. لیکن شیطان بہکاتا ہے. کون؟ شیطان. تو فرماتے ہیں شیطان کو کس نے بہکایا؟ اللہ. کہ شیطان سے پہلے تو شیطان کو نہیں تھا کہ تھا کوئی نہیں تھا. سب سے پہلے بہکنے والا کون ہے؟ شیطان. جو سب کو بہکاتا ہے وہ کیسے بہکا؟ فرمایا اس کو نفس نے خراب کیا اور کوئی خراب کرنے والا تھا. یہ شیطان بڑے وسوسے ڈالتا ہے. میں میاں یہ اندر کا دشمن ہے، اندر کا، اور خطرناک دشمن وہ ہوتا ہے جو اندر کا ہوتا ہے. اس کو پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے، اسے بچنا مشکل ہوتا ہے. اور مرد تو وہی ہے نا جو اندر کے دشمن کو پہچانے بھی اور اس کے نقصان سے بھی اپنے آپ کو بچاوے. تو فرمایا شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا وظیفہ نفس کو مارنے کا کیا ہے؟ بھوک. بھوکا رہنا. وہ ہے تیار اس کے لیے؟ میں خود تیار نہیں ہوں. میں آپ کو کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ جتنے لوگ جنہوں نے نفس کو قابو کیا انہوں نے بھوکیں برداشت کی.
خود مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ اور یہیں سے پہلے ایک سوال ہے، کیا انبیاء کے نفس بھی انہیں خراب کرتے ہیں؟ تصور بھی جائز نہیں، نفس ہوتا ہی کو نہیں۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کا نفس ہوتا ہی کو نہیں، وہ جو برائی کی دعوت دیتا ہے، 13واں پارہ جس سے شروع ہو رہا ہے، اور کیا مبارک جملہ ہے، سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اب اس میں بھی چلو یہ علم کلام کا مسئلہ، ہم اس کو نہیں چھیڑتے کہ یہ کلام یوسف علیہ السلام کا ہے یا حضرت زلیخا کا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے نفس کو بے قصور قرار نہیں دیتا کیونکہ نفس برائی کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے سوائے اس کے جس پر میرے پروردگار کی رحمت ہو جائے۔ بچے گا کون؟ جس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے، وہ نفس سے بچے گا۔ اور رحمت کے حصول کے ذریعے کیا ہیں؟ اور میں بھوکے رہو۔ جتنے اس وقت مذاہب ہیں یا جتنے مزاج کے لوگ ہیں تحقیقی میدان میں، جدید قدیم نیشنل انٹرنیشنل، کسی کے پاس بھی چلے جائیں، کوئی رج کے کھانے کے فضائل بیان نہیں کر سکتا۔ بہت زیادہ کھانے کی فضیلتیں، آج تک دنیا میں کوئی کتاب تو کیا کوئی کتابچہ بھی نہیں آیا، کسی دانشور نے، کسی محقق نے، کسی سائنسدان نے، کسی ٹیچر نے، کسی طبیب نے، کسی ڈاکٹر نے، پھر میڈیکل کے کئی شعبے آج قائم ہو گئے ہیں۔ جس نے بھی فائدے لکھے ہیں بھوک کے فائدے لکھے ہیں، رج کے کھانے کا فائدہ کسی نے بھی نہیں لکھا۔ انبیاء و مرسلین صلوات اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مقام تو ہے ہی بڑا بلند، پھر ان کے اصحاب، ان کی اولاد، ان کی ازواج، ان کے سچے پیروکار، وہ تو ایک محکمہ ہی مبارک لوگوں کا ہے، وہ تو انتہائی نفوس قدسیاں ہیں وہ۔ لیکن اس کے برعکس ہیں جو، ان میں بھی کوئی شخص زیادہ کھانے کی فضیلت نہیں بیان کر سکتا، مگر بھوک کی جس سے بھی پوچھیں گے وہ بھوک کی فضیلت ضرور بیان کرے گا۔ تو پھر تقاضا عقل کا کیا ہے؟ وہ بندہ عقل مند کون ہے؟ جو بھوکا رہے، جو بھوکا رہے، لیکن اس کے لیے تیار کوئی نہیں، یا کوئی تیار؟ ہائے ہائے۔ ہمارے حضرت اعلیٰ پیر سیال خواجہ صاحب شمس الدین سیالوی اپنے مرشد گرامی حضرت پیر پٹھان، کون پیر پٹھان؟ آج تو افسوس یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ ہی کوئی نہیں رہا۔ زاہد کیسے ہوتا ہے بندہ؟ زاہد، اللہ اکبر۔ فرمایا سردی ہوتی یا گرمی ہوتی ننگی چارپائی پہ سوتے تھے۔ برہنہ ہیں کون؟ پیر پٹھان، بڑے بڑے جگیردار نواب، والی افغانستان بھی جس کا مرید، وہ پیر پٹھان۔ اور چارپائی کیا؟ بان کی چارپائی ننگی، کھردرے ریشے کی بنی ہوئی تھی۔ اور سردیوں میں کیا ہوتا؟ وہ جائے نماز جس پر نماز پڑھتے، سردیوں میں کبھی کبھی پاؤں کی جگہ اس جائے نماز کو بچھا لیتے تھے۔ اور خوراک کیا تھی؟ فرمایا کبھی بھی لطف والا کھانا نہیں کھایا اور کبھی تنہا نہیں کھایا۔ اور فرمایا جو ان کا کھانا تھا کوئی بندہ دوسرا کھا سکتا ہی نہیں تھا، ادھا کچا ادھا پکا کھانا کھاتے تھے۔ اور اس میں بھی گھی کی آمیزش بہت کم ہوتی تھی۔
انتہائی سادہ، اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو بابا صاحب فرید الدین گنج شکر، جن کے زہد کی مثال نہ ان کے زمانے میں ہے نہ اس کے بعد ہے۔ آپ کا کھانا کون بناتا تھا؟ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین رضی اللہ عنہ کھانا بناتے ہیں۔ کھانا کیا؟ جنگل میں جاتے تھے، وہ بوٹیاں جو عام طور پہ حیوانوں کی غذا ہے، ان میں ایک باتھو بھی ہے، انتہائی قلیل مقدار میں وہ ساگ سرسوں پالک میں ڈالا جاتا ہے، الگ نہیں پکایا جاتا۔ بابا صاحب کے لیے وہ پکتا تھا، بغیر گھی کے، بغیر مرچ مسالے کے، بغیر تڑکے کے، پانی میں کچھ پتیاں ڈال کے ابال لی جاتی، نمک ہوتا تو ڈال لیتے وگرنہ نمک بھی کو نہیں ہوتا تھا۔ بندہ بننا گسو کا کم ہے۔ ایک دفعہ نمک کوئی نہیں تھا، آپ نے پڑوسیوں سے نمک مانگ لیا، بالکل جائز ہے، اس کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اس کی ہانڈی کے لیے، دیگچی دیگ کے لیے نمک دے دیتا ہے ضرورت پڑنے پر، جتنا کچھ اس ہانڈی میں پکے گا اتنے کا ثواب نمک دینے والے کو نصیب ہو جائے گا۔ اور کافروں کی بدترین عادت جو ہے سورۃ الماعون میں بیان ہوئی، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس کا کیا معنی ہے؟ وہ کافر عام برتنے کی چیزیں مانگنے پہ نہیں دیتے۔ وہ عام برتنے کی چیزیں کیا ہیں؟ پانی کی ضرورت پڑ گئی ہے، مہمان آ گئے ہیں، کوئی سیٹ چاہیے، ڈنر سیٹ دے دو، کوئی پلیٹیں دے دو، ڈونگا دے دو، نمک بھول گئے کریانے میں لانے، نمک دے دیں جی، ماچس دیا سلائی ختم ہوگی وہ دے دیں۔ اس کا ثواب کتنا ہے؟ ایک دیگ پکاتا ہے بندہ، اس میں جو سب سے کم مقدار میں چیزیں ڈالی جاتی ہیں ان میں ایک نمک بھی ہے۔ اب ایک بندہ جو 15-20 ہزار روپیہ خرچ کر سکتا ہے بریانی کی دیگ پہ، کیا وہ پاؤ آدھا کلو نمک نہیں خرید سکتا؟ خرید سکتا ہے، لیکن بھول گیا پڑوسیوں سے مانگے۔ یہ غرور آ گیا، اب تو مانگتے نہیں ہیں، یہ غرور ہے، آکڑ ہے یہ، اور دیتا بھی کوئی نہیں، توہمات پیدا ہو گئے ہیں۔ لیکن ابتداءً یہ کفار کی بری عادت بیان کی گئی سورۃ الماعون میں۔ اہل مکہ میں جو بدترین کافر تھے، وہ عام شے بھی اگر کوئی مانگ لیتا تو وہ دیتے نہیں تھے، لیکن فرمایا اگر کوئی دے دے تو وہ سارے مجموعہ کا ثواب مل جائے گا اس کو۔ یہ اتنا فضیلت کا کام ہے، جائز ہے مانگنا، لیکن درویشوں کی شان کے لائق نہیں ہے۔ حضرت نے نمک مانگ لیا پڑوسیوں سے، کھانا پک گیا، لقمہ لگایا بابا صاحب ظاہر رحمٰن نے، اور وہ لقمہ منہ میں رہ گیا، باہر نکال لیا۔ فرمایا بابا نظام یہ کھانا کیسے پکا ہے؟ عرض کیا حضور نمک نہیں تھا لنگر خانے میں، پڑوسیوں سے مانگ لیا۔ فرمایا یہ درویشی کی شان کے لائق نہیں، یہ تم کھاؤ، میں نہیں کھاؤں گا اس کو۔ کیوں؟ فرمایا زبان کے چسکے کے واسطے تم نمک مانگنے چلے گئے، کل کو کچھ اور مانگنے چلے جاؤ گے۔ یہ تربیت تھی، ورنہ یہ ناجائز ہرگز نہیں ہے، فضیلت والا کام ہے، اس سے عاجزی آتی ہے، محبت بھی بڑھتی ہے۔ یوں بنے پھر بابا صاحب فرید الدین گنج شکر، انجے کو بن جاندے بندے۔ آج تو حال یہ ہے کہ بن مزدوری لبے چوری نعرہ مزدوراں، ککھ پن کے دو نہ کرے جناب۔ اور پھر ہم جو میرے محکمے کے لوگ ہیں یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں، ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کو ولی کامل عاشق رسول سنتے رہتے ہیں آپ۔ جہاں محفل سجتی ہے وہاں اعلان ہوتا ہے جو سارے عاشق رسول بیٹھے ہیں۔ اب دیانتداری سے بتاؤ، جس ملک میں اتنے عاشق رسول ہوں اس ملک کا یہ حال ہوتا ہے؟ وہ عاشق تے ایک ہوئے تو دنیا کا نقشہ بدل جاتا ہے، اور ہم سارے عاشق بنے ہیں۔ فاسقوں کو عاشق ٹھہرا لیا گیا۔ بھوک، فرمایا بھوک یہ سب سے پہلا وظیفہ ہے، نفس نہیں مرتا سوائے اس کے کہ بندہ
بھوک میں مبتلا کرے اپنے آپ، دوسروں کو نہیں، دوسروں کو کھلائے، خود بھوکا رہے۔ جیسے کہ مولا المومنین مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، اس سے پہلے سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رج کے کھانا نہیں کھایا سوائے مہمانوں کی خاطر، کبھی بھی، ساری زندگی مبارک جب کھانا کھایا رج کے مہمان کی خاطر کھایا۔ اور یہ آداب ہیں کہ مہمان کے ساتھ کھاتے رہو تاکہ وہ شرما کے چھوڑ نہ دے کہ آپ کی غذا تھوڑی ہے، آپ جلدی چھوڑ دیں گے، مہمان کی غذا زیادہ ہے، وہ بھوکا ہے، مسافر ہوگا، اس کو زیادہ کھانے کی عادت، لیکن تمہاری وجہ سے وہ کھائے گا نہیں، کیونکہ لو جی یہ نہیں کھا رہے تو میں کیوں کھاؤں، ساتھ کھاتے رہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نفوس قدسیہ کی تربیت فرمائی تھی وہ یوں بھی کھاتے تھے، دیوا بند کر دیتے تھے، منہ ہلاتے رہتے تھے، کھاتے نہیں تھے تاکہ مہمان رج کے کھا لیں، ایسے بھی تھے۔ کون ایسا آج؟ اب تو وہ تمنا ہی ہمارے دلوں سے نکل گئی، وہ عمل تو دور کی بات، وہ خواہشات ہی ہمارے دل سے نکل گئی۔ یہ سحر افطاری کو ہم نے کیا بنا لیا، روزوں کا ہم نے کیا بنا لیا۔ ایسے نوٹ کریں، میں دعویٰ تو نہیں کرتا روزے پورے ہو جائیں یا آخری روزے اپنا وزن چیک کرنا ضرور بڑھ جاتا ہے، پھر کیا مجاہدہ کیا ہم نے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، اور اس پر لکھا محدثین کرام نے، اس کا مطلب یہ ہے پورے مدینہ شریف میں ایسی حالت تھی، مہینہ بھر روٹی نہیں کھاتے تھے، کھجور پانی دودھ سے گزارا ہو گیا، کہیں سے پھل تحفہ آ گیا کھا لیا، رغبت کھانے کی طرف ہو گئی، صرف کھانے کے لیے کیا سے کیا کر دیتے ہیں ہم، کھانا نہ ملے تو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، آئے روز ہر روز اخبار میں ہوتا ہے ماں باپ نے بھوک کی وجہ سے بچوں کو مار دیا، خود بھی مر گئے۔ دور ہو گئے ہم حقیقت سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، جہاں جڑ کے رہنا چاہیے تھا وہاں سے ہم دور ہو گئے اور کٹ گئے، اور جدھر دیکھنا بھی نہیں چاہیے تھا اسی طرف ہماری توجہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو کے عرض کیا، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں رقیق القلب نہ تھے جیسے حضرت ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کر کے چارپائی سے اٹھے تو چارپائی چونکہ بان کی چارپائی تھی، بستر کوئی نہیں تھا اس کے اوپر، یا چٹائی تھی بان کی بنی ہوئی ننگی زمین پر، اس پہ لیٹے تھے، اس کی ساری تصویر مبارک بدن پہ بنی ہوئی، نشان اس چٹائی کے۔ حضرت عمر رو پڑے، یا رسول اللہ کیسر و کسرا دشمن خدا کے وہ ریشمی بستروں پر آرام کریں اور آپ اللہ کے نبی، آپ کی یہ حالت، میں عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ وہ سب کچھ دنیا میں ہی پالیں اور ہمیں اللہ آخرت میں عطا فرمائے؟ ان نعمتوں کی کیا حیثیت ہے آخرت کی نعمتوں کے سامنے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو کل تعلیم ہی اسی پر تھی، پوری تربیت نقطہ ہی یہ تھا کہ دنیا کچھ نہیں ہے، لا عیش الا عیش الآخرہ، موج کہاں ہے آخرت میں دنیا میں موج نہیں ہے، اور ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں دنیا؟ میرے سمیت ہم سارے مجموعی طور پہ پوری مسلمان قوم دنیا میں راحت تلاش کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور دنیا میں راحت، دنیا بنانے والے نے دنیا میں راحت پیدا ہی کوئی نہیں فرمائی، بالخصوص بندہ مومن کے لیے اس دنیا میں آرام کوئی نہیں۔ تو جب خالق نے اس دنیا میں اپنے اہل ایمان بندوں کے لیے آرام پیدا ہی نہیں کیا تو کیا مل سکتا ہے؟ یہ بس ایک زبان کا چسکا ہے، نفس کا ایک دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں۔ بھوک، دوسرا تنہائی۔ تنہائی کیا ہے؟ ایک طرف یہ فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تنہائی میں نجات ہے، ایک طرف یہ فرمان بھی ہے تنہا کے ساتھ شیطان ہے۔ پھر
تنہائی میں وہ جائے جو تربیت حاصل کر چکا ہو، جس کو شیخ کامل اجازت دے گوشہ تنہائی میں جانے کی، ورنہ مارا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے شیخ نے فرمایا اپنی پوری تربیت حاصل کرو، جب ٹریننگ پوری ہو جائے، سرٹیفکیٹ مل جائے شیخ سے، تو پھر تنہائی اختیار کرو، پھر گوشہ تنہائی میں چلے جاؤ۔ رونق پسند نہ کرو، رونق پسند نہ کرو۔ اس پر داتا صاحب نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت بایزید نے سنا کہ ایک پہاڑ میں ایک راہب ہے یا راہبہ ہے جو 70 سال سے ایک غار کے اندر ہے، اور وہ جانتے تھے کہ عیسائیوں میں چلہ جو ہے وہ 40 سال کا ہے۔ کتنا؟ 40 سال۔ ہم تو 40 دن کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ 10 دن کے لیے جتنے تیار ہیں وہ بھی پتہ نہیں کیا تیاری ہے ان کی، وہی چاند رات کو بھی پتہ چل جائے گا۔ رسمیں ہی رسمیں رہ گئیں، رسمیں ہی رسمیں رہ گئیں۔ اور یہ دھوکہ کس کو؟ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ مجھے دے رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ 40 سال کا چلہ ہوتا ہے ان کا، 40 سال کا۔ اور چلہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ کہ جب چلے سے باہر آئیں تو پھر تم پہ آ جائے سارے پنڈ حضرت صاحب چلہ کر رہے ہیں، پھر تویز چلے۔ آج چلے تویز چلانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ آج جو وظیفے پڑھے جا رہے ہیں نا، وہ شہرت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ تسخیر کے وظیفے پڑھے جا رہے ہیں کہ لوگ، میں پھونک مارا نا تو لوگ انج جناب ہو جائیں، حالانکہ یہ سب کچھ تو اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ 70 سال ماتے، میں نے کہا میں جا کے پوچھو تو سی اس کو کہ تمہارا قانون تو 40 سال کا ہے، تمہیں 30 سال اوپر ہو گئے، اب تک تم باہر نہیں آ رہے۔ ماتے میں چلا گیا، ابھی غار میں نہ پہنچا، قریب ہی گیا تو اندر سے اس نے آواز دی کہ مجھے پتہ چل گیا تم کیوں آئے ہو، مجھے پتہ تم کیوں آئے ہو، واپس مڑ جاؤ۔ ساتھ ہی کہا اس نے، میں چلہ نہیں کاٹ رہا، میرے پاس ایک کتا ہے جو بڑا خطرناک ہے، میں اس کو لے کر غار میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ وہ لوگوں کو نقصان نہ دے، لوگوں کو کاٹے نہ۔ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ میرا نفس ہے، وہ میرا نفس ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جب وہ واپس مڑے نا تو پیچھے سے اس راہب نے آواز دی، انہوں نے کہا میاں کب تک ادھر ادھر پھرتے رہو گے، اپنے اندر جھانکو، تمہیں سب کچھ مل جائے گا، اپنے اندر جھانکو۔ گوشہ تنہائی، شیخ اجازت دے، شیخ تربیت کے بعد اجازت دے کہ اب آپ گوشہ تنہائی میں جائیں۔ بھوک، تنہائی، کم بولنا اور کم سونا۔ بولنا کب؟ جب ضرورت ہو۔ چپ کب رہنا؟ جب بولنے کی ضرورت نہ ہو۔ اور ہم ضرورت ہو نہ ہو ہم بولتے رہتے ہیں۔ شیخ فرید فرماتے ہیں، حضرت سعدی رحمۃ اللہ فرمایا عدن کے موتیوں جیسی بھی گفتگو ہونا زیادہ تھے، اس کی وجہ سے بھی دل مر جاتا ہے۔ اور آج ہمیں باقاعدہ ایسے کورسز کرائے جا رہے ہیں جس میں زیادہ بولنے کے گر سکھائے جاتے ہیں۔ 20 بندے ہوں، 40 ہوں، 100 ہوں، ایسے گر سیکھ لو، تم سب سے زیادہ بولو اور سب کی بولتی بند کرو، چپ کرا دو سب کو۔ یہ کیا سکھایا جاتا ہے؟ ٹاک شو میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ یہی نہیں سکھاتا۔ اینکر یہ کیا ہے؟ اینکر ہمارے ایک مولانا ہے، یہاں بھی تشریف لاتے ہیں، سکندر سلطان صاحب۔ مطلب میں نے بہت ساری بچوں سے زیادہ بچیوں سے پوچھا کہ کیا بننا ہے آپ نے؟ یونیورسٹی میں استاد ہے، کیا بننا ہے؟ اینکر بننا ہے، اینکر بننا ہے۔ زیادہ بول لیں گے، پیسے کمائیں گے، اور مقصد حیات ہی کوئی۔ سونا بھی تھوڑا، کھانا بھی تھوڑا، بولنا بھی تھوڑا، تنہائی میں رہنا۔
اور ایک زمانہ فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا آئے گا جو تنہا ہوگا وہ ہی بچے گا، تو شاید کوئی یہی زمانہ ہے۔ آج بھیڑ میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، طرح طرح کی خیالات ہیں لوگوں کے، اور ہر شخص اپنے خیالات دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش میں۔ لباس کیا ہوتا تھا؟ میں حضرت توسوی رحمۃ اللہ علیہ کا کھانا کوئی دوسرا بندہ نہیں کھا سکتا تھا۔ اللہ پانی کا بھر کے رکھ لیتے تھے، ہر گھونٹ ایک لقمہ لیتے، تھوڑا سا چباتے، گھونٹ پانی پیتے۔ پانی اس لیے پیتے تھے کہ کھانا تھوڑا کھائیں، اور جو کھائیں وہ بغیر لطف کے، چسکا چسکا، ظاہر ہے جس میں نمک بھی کونا ہو، جس میں گھی بھی کونا ہو، جس میں مسالے بھی کونا ہو، اس کا کیا سواد ہونا۔ لیکن بھوک، اگر کوئی بندہ مزے کا کھانا کھانا چاہتا ہو تو یہ میں اپنا تجربہ بتا دوں، مشاہدہ، کہتے ہیں کھانے کا مزہ نہیں آیا، چنگا بھوکا رہے، چنگا، پھر چاہے سکی روٹی کھائے بڑا ہی مزہ آئے گا۔ جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک بھوکا مسافر ایک لنگر خانے میں پہنچا اور کہا بھائی جلدی سے مجھے کچھ دو، بھوک سے مر رہا ہوں، وہ فلاں ملک سے چلا ہوں پیدل۔ انہوں نے کہا یہ کل کی روٹی ہے یا صبح کی روٹی ہے، سکی روٹی ہے، ابھی تیار ہونے کا، دے دو مجھے۔ اب انہوں نے وہ ٹکڑے جو پڑے ہوئے تھے اس کے آگے رکھ دیے، اور رکھنے کے بعد کہا اگر تم تھوڑا سا انتظار کرو نا تو کوفتے تیار ہو رہے ہیں۔ پر میں میاں کوفتہ کے لیے یہی کوفتے ہیں، کوفتہ کے لیے جڑا پکھدا مارے آوے وہ دے واسطے سکیاں روٹیاں ہی یہی کوفتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں مزے لے لے کر کھائی اس نے جناب۔ حضرت مولا علی شیر خدا سبحان اللہ، سکی روٹی کھاتے، سکی شوربے میں ڈال کے سادے پانی میں بھگو کے باسی سکی روٹی کے ٹکڑے کھاتے تھے۔ اب کو کہے جی میں اس لیے زیادہ کھاتا ہوں، اچھی غذا ہے کہ طاقت آئے میرے جسم میں، تو مولا علی جیسی طاقت آ سکتی ہے۔ اس دروازے کو الٹے ہاتھ میں انہوں نے اٹھا لیا جس کو 80 بندے ہلا بھی نہیں سکے، بعد میں 100 بھی ہے، 60 بھی ہے، 40 بھی ہے، اٹھانا دور کی بات، اس کو حرکت بھی نہ دے سکے۔ تو خوراک کتنی تھی حضرت علی کی؟ سکی روٹی، وہ بھی روزانہ نہیں، وہ بھی، اور خود مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم مبارک کیا تھا، 3 مہینے روٹی گھر نہیں پکتی، 100 مرداں وچ بھی اتنی طاقت نہیں جتنی تنہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر طاقت۔ اور غزوہ احزاب میں جب بڑے بڑے نامی گرامی گینتیاں چلانے والے صحابہ سے وہ چٹان نہ ٹوٹی تو کس نے توڑی؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حال یہ تھا کہ سب بھوکے تھے، ایک ایک پتھر تھا پیٹ پر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر تھے۔ ویسے پھر یہ سمجھ آ گئی کہ طاقتاں کھانے وچ نہیں، طاقتاں کھانے وچ طاقت کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو جو کھانے میں طاقت پیدا کرتا ہے کہ بندے کو طاقت ملے، تو وہ ڈائریکٹ بغیر کھانے کے بھی اپنے بندے کو طاقت عطا فرما سکتا ہے، وہ اس پر قادر ہے، بے شک اس پر قادر ہے۔ اندر کے دشمن کو مارنا، اندر کے دشمن کو سمجھنا سب سے زیادہ مشکل ہے، اور ساری تباہی اسی کی پھیلائی ہوئی، یہی بندے کو خراب کرتا ہے۔ اور بندہ تب بندہ بن سکتا ہے جب وہ اس کی خباستوں کو سمجھ لے۔ حضرت فرماتے ہیں کابل اور قندھار میں جو نواب تھے آپ کے بڑے بڑے مریدین پیر پٹھان کے، وہ بڑے بڑے عالی شان میوے، پستے، کشمش، بادام اور انگور وغیرہ بیچتے ہی رہتے تھے، اور پیر پٹھان کھاتے نہیں تھے، ان کو بانٹتے ہی رہتے تھے۔ یہ ہے کمال، یوں مرتا ہے نفس، یوں مرتا ہے۔ عمدہ ترین تحائف آئے، کدھر گئے؟ غلاموں کو بانٹ دیا، خود استعمال نہیں کیا۔ خود استعمال کرتے تھے کیا؟ منقع یا کشمش کے 1 یا 2 دانے کبھی کبھی کھا لیتے تھے۔ ایک دفعہ خادم نے 3 دے دیے، فرمایا میاں 2 ہی بڑے ہیں، اور یہ آپ کا ناشتہ ہوتا تھا۔
2 دانے کھاتے تھے۔ ایک دن خادم نے 3 دے دیے، فرمایا آرام دل کے لیے 2 ہی کافی ہیں، آرام دل کے لیے 2 ہی کافی۔ 2 دانے منقے کے کافی ہو سکتے ہیں؟ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سادہ لباس، سادہ کھانا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں شیطان کے اندر کتنی چیزیں پیدا ہوئیں ابتداءً۔ تکبر بھی پیدا ہوا، حسد بھی پیدا ہوا، خود نمائی بھی پیدا ہوئی کہ میرے جیسا میں ہی میں، بس میں ہی میں۔ یہ اس کے اندر کس نے پیدا کی؟ پھر نفس نے، کیونکہ شیطان تو وہ خود تھا۔ اس لیے فرمایا شیطان کو بھی جس نے گمراہ کر دیا وہ نفس ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دلالت اور گمراہی کے گہرے سمندر میں غرق ہو گیا شیطان۔ کس کی وجہ سے؟ نفس کی وجہ سے۔ اور فرمایا ان سے بالکل اس بات کو ایسے سن کے ذہن سے نکال لینا، صرف سمجھنے کے لیے، جناب سیدہ طیبہ حوا اور جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے جو کچھ بھی ہوا وہ بھی چاہت نفس ہی تھی۔ کیوں؟ شیطان ان لوگوں پر قابو نہیں پا سکتا۔ جو کچھ ہوا، جو دانہ کھایا، اور فرمایا قابیل نے جو حابیل کا قتل کیا وہ بھی کس وجہ سے؟ نفس کی وجہ سے۔ نفس ہی شہوت پیدا کرتا ہے، نفس ہی حسد پیدا کرتا ہے، نفس ہی بخل پیدا کرتا ہے، نفس ہی تکبر پیدا کرتا ہے۔ ہر برائی کی جڑ نفس ہی ہے۔ بنیاد نفس ہے۔ تو پھر حضرت کا طریقہ بڑا خوبصورت ہے، فرماتے ہیں پھر ایک سوال اس پر اٹھاتے ہیں کہ ایسے دشمن سے حفاظت میں رہنے کا حیلہ اور تدبیر کیا، یہ تو بتائیں۔ اتنا خطرناک ہے، ساری تباہیاں یہی کرتا ہے، تو پھر کوئی تدبیر بتائیں، کوئی حیلہ بتائیں۔ تو فرماتے ہیں معاملہ اس کا بڑا ہی سخت ہے، بڑا ہی سخت ہے۔ پھر فرمایا کسی عرابی نے اپنے دوست کے لیے دعائے خیر کی۔ دعا کیا دی؟ اللہ تعالیٰ تیرے ہر دشمن کو ذلیل کرے سوائے نفس کے۔ بڑا یہ کیا دعا دی؟ کیونکہ تو اسے بالکل ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں نقصان ہے۔ ہاں، درمیانی رستہ اختیار کر۔ درمیانی رستہ کیا ہے؟ نیکیاں کر، نیکیاں کیا کر۔ اور اس پر جو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ کافی ہے اگر ہم اس کو یاد کر لیتے۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی جو فرمایا کرتے تھے لوگوں کے نفس انہیں خراب کرتے ہیں، میرا نفس میرے ساتھ تعاون کرتا ہے نیکی کے کام میں۔ اتنا سدھا لیا اس کو، اتنا سدھا لیا۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں مجھے چھینک آئی ایک دفعہ، تو چھینک میں ایک مرغا نکلا اور بھاگ گیا۔ میں کہا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یہ تیرا نفس ہے جو گھبرا کے دفع ہو گیا، بھاگ گیا۔ اللہ کہ جان نہیں چھڑتا۔ تو حضرت یہ کمال کیسے پا لیا آپ نے؟ فرمایا صرف اتباع شریعت کی برکت سے۔ کس کی برکت سے؟ اتباع شریعت، سنن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صرف حضور کی تابع داری۔ اتباع شریعت کیا ہے؟ سرکار کی تابع۔ جو حضور نے کیا ہے وہ کر لو، یہ نفس قابو آ جائے گا، ورنہ یہ منکا تروڑ کے رکھ دے گا بندے کو۔ کوئی نیکی پلے نہیں ہوگی، خالم خالی اٹھیں گے جس مزاج کے ہم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ جو دل ٹھیک ہونا چاہیے، کیا دل کو ٹھیک کرنا تیرے قابو میں ہے؟ تو اپنا بدن تو ٹھیک کر نہیں سکا۔ دل اس کا ٹھیک ہوگا جس کا ظاہر ٹھیک ہوگا، اور ظاہر اس کا ٹھیک ہوگا جو زیور ظاہر کا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے بنائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے بغیر بالکل نجات نہیں ہے، نہ نفس سے نجات ہے، نہ شیطان سے نجات ہے، نہ دوزخ سے نجات ہے۔
مجدد الف ثانی، مجدد ایسے ہی کہتے ہیں ان کو۔ سنت کی اتباع، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، فرمایا لوگوں اسی میں نجات ہے، اور اسی کی برکت سے ہم نے اپنے نفس کو ایسا قابو کیا اب وہ نیکی میں معاون بنتا ہے، اب روکتا نہیں۔ پھر فرمایا آپ نے، جب آپ سے پوچھا گیا ایک بندہ ساری رات جاگتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، بہت اچھا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، اور فرمایا دوسرا وہ ہے جو رات ساری نہیں جاگتا مگر جب بیت الخلاء میں جاتا ہے تو سنت کے مطابق جاتا ہے، جب قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو سنت کے مطابق۔ تو یہ بتائیں ثواب کس کو زیادہ ہوگا، رات بھر جاگنے والے کو کہ سنت پہ عمل کرنے والے کو؟ فرمایا رات بھر کا جاگنا بڑا ہی ثواب ہے لیکن سنت نہیں۔ قم اللیل الا قلیلا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا، سونے ہو ساری رات نہ جاگو، کچھ آرام بھی کر لو۔ تو ساری رات کا جاگنا سنت نہیں کہہ سکتے، لیکن قضاء حاجت کے لیے جاتے ہوئے الٹا پاؤں پہلے داخل کرنا اور باہر آتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے باہر نکالنا، یہ مستقل سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جب بھی قضاء حاجت کے لیے گئے یوں ہی گئے، واپس آئے تو یوں ہی آئے۔ تو فرمایا جو سنت پہ عمل کرے گا رات بھر جاگنے والے سے اللہ اس کو ثواب زیادہ عطا فرمائے گا، کیونکہ اس نے اتباع محبوب فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نئے تجربے کرنے سے بہتر ہے وہ تجربے کیے جائیں جو کامیاب ہیں، جو کامیاب لوگوں کی زندگی ہے اس کو اپنایا جائے تو اسی میں کامیابی ہے۔ نئے نئے مسائل سے، نئے نئے فتنوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو کامیاب لوگ ہیں۔ آج ہم باقی سارے معاملات میں اس اصول پہ عمل کر رہے ہیں۔ تجارت کرنی ہے تو کسی کامیاب تاجر کو اپنا آئیڈیل بنا لو، اس سے گر سیکھ لو، لیکن صرف دنیا کے ہی کاموں میں ساری قوت کو صرف کر دیا، اور اس طرف تو میں کبھی خیال بھی نہ آیا کہ وہ اللہ کے نیک بندے جن کا نام کوئی لے لاؤڈ سپیکر میں تو بے ساختہ زبان سے سبحان اللہ نکل جاتا ہے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور فیض عالم، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت بابا صاحب مجدد الف ثانی، حضرت پیر سیال، جناب پیر پٹھان، کیا زندگی ہیں مبارک ہیں، سبحان اللہ۔ ان کے حالات پڑھے نہ پڑھیں، ان کا نام پڑھ لیں تو دل کو سکون ملتا ہے۔ تو پھر کام کن کے جیسے کرنے چاہیے؟ ان جیسے کرنے چاہیے، انہیں جیسے کرنے چاہیے۔ پھر طریقہ تو اللہ کو نہیں کوئی پسند ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں یہی تو تعلیم دی کہ صراط الذین انعمت علیہم، مانگتے ہیں انہی کا رستہ ہے اور مخالفت بھی انہی کی کرتے ہیں۔ دعا میں یہ کہتے ہیں یا اللہ ان کے رستے پہ چلا، اور رستہ ان کا بالکل واضح ہے اور چلتے نہیں ہیں اس پہ، تو پھر نفس پروری ہوگی، نفس کشی نہیں ہوگی، نفس پلے گا۔ پھر فرمایا اس کو لاغر بھی رکھو، بندش میں رکھو، برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرو اور نیکیوں سے قوت حاصل کرو، اس سے اس کی تربیت ہو جائے گی۔ ختم نہیں ہو سکتا ہے، ختم پھر مجدد صاحب نے کیا اس کو، تو ہر بندہ مجدد صاحب تو نہیں ہو سکتا۔ مجدد تو اللہ تعالیٰ الف ثانی، 1000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایک پیدا کرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تقوی، ورع، یہ امام غزالی فرماتے ہیں تقوی کی، پرہیزگاری کی لگام دے کے رکھو اس کو، نفس کو قابو کرنا ہے تو یہ لگام ڈال لو اس کو۔ اور پھر ایک سوال ہے، اسی پر ہم گفتگو کو سمیٹ لیتے ہیں، وقت میں نے تو دیکھا نہیں، وقت زیادہ ہو گیا۔ فرمایا نفس ہمارا بڑا سرکش ہے، ضدی ہے، بد فطرت شے ہے، اس کو لگام میں رکھنا، اس کو قابو رکھنا تو بڑا مشکل ہے۔ کوئی ہیلا ہی بتا دیں، کوئی ہیلا بتائیں جس سے اس کو قابو رکھیں۔ تو فرمایا پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ نفس کو خوار کرنے، اس کے زور کو 3 چیزوں سے توڑا جا سکتا ہے۔ اول یہ کہ شہوات سے روکا جائے، اور وہ کیسے ہوگا؟ جیسا حضرت فرید الدین نے فرمایا کھانا کم رکھو،
اس کی مثال جو امام غزالی نے دی ہے سبحان اللہ، فرمایا اڑیل اور سرکش جو حیوان ہوتے ہیں نا، ان کو قابو لوگ کیسے کرتے ہیں؟ ان کا چارہ کم کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ چارہ کم کرتے ہیں۔ وحشی گھوڑا لے لیا، وحشی، قابو نہیں آتا، اوپر بیٹھنے نہیں دیتا، نہ تانگے میں جوتنے دیتا ہے، نہ ریڑے کے آگے چلتا ہے، تو ٹانگیں مارتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی زخمی کر لیا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا چارہ کم کر دو، کمزور ہوگا خود ہی اس کی عقل درست ہو جائے گی، کیونکہ فرمایا حیوان کو جب چارہ کم ملتا ہے تو نرم ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا پھر اس پر عبادت کا بھاری بوجھ لاد دیا جائے کہ جب گدھا قابو نہ آئے تو اس پہ وزن زیادہ ڈالا جاتا ہے تو اس کی عقل ٹھکانے ہو جاتی ہے۔ گھوڑے پہ وزن نہیں زیادہ ڈالتے، گھوڑے کی خوراک کم کرتے ہیں، اور گدھے پہ وزن زیادہ ڈالتے ہیں۔ خوراک کم کی جائے، عبادت زیادہ کی جائے۔ اور تیسرا فرمایا جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ سے مدد مانگتا رہے، اللہ سے مدد مانگتا رہے۔ اور پھر یہ آیت مبارک 13 اس پارے کی پہلی آیت لکھی کہ جس پر اللہ کا رحم ہو، کرم ہو، وہی اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے، ورنہ محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی عادات کو سدھارنے کے لیے، اپنے احوال کو درست کرنے کے لیے صالحین کا طریقہ اختیار کریں، اور جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جو اصول زندگی اپنائے وہ کامیاب ترین ہے۔ نفس بندے کو مختلف انداز سے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو نیکی نہیں کرنے دیتا، اور اگر نیکی ہو جائے تو پھر اس کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے کیا انانیت آتی ہے، خود پسندی آتی ہے، کبر آ جاتا ہے، میرے جیسا دوسرا کون ہے۔ پھر بڑے بڑے نام بندہ لکھاتا ہے، پھر تختیاں لکھاتا ہے، پھر فلیکسیں لکھاتا ہے، پھر بینر چھپواتا ہے، پھر سپیکروں پہ اعلان کراتا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے نیکی کی ہے، حقیقتاً وہ اپنی نیکی اپنے ہاتھوں ضائع کر چکا ہوتا ہے۔ ہاں، اس کیٹاگری کے لوگ بڑے کم ہوتے ہیں کہ کسی بھی حیثیت سے ان کی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ وہ ایسے پکے مقام پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ شہرت اور گمنامی ان کی طبیعت پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ شہرت ہو پھر بھی، نہ کو نام لوے پھر بھی انہیں کوئی پرواہ، جیسا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تشریف لے جاتے، سارا بازار کھڑا ہو جاتا۔ خادم ساتھ سوچتا ہے لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے۔ ایک دن ساتھ نکلا، آپ بازار میں کوئی بندہ کھڑا تو کیا ہونا ہے، کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ اب خادم بڑا دل میں یہ کیا ہوا ہے، پہلے تو بڑے بڑے تاجر، کیا چھابڑی فروش، سارے سٹینڈ اپ، آج کو دیکھ بھی نہیں رہا۔ جو ہی اس کے دل میں خیال ہے سارے کھڑے ہو گئے، سب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو حضرت نے اس کی طرف دیکھ کے کہا ان لوگوں کے دل اللہ نے میرے قابو میں کر دیے۔ میں چاہوں تو کھڑے ہوتے ہیں، میں نہ چاہوں تو نہیں کھڑے ہوتے، اور ان کے کھڑے ہونے نہ کھڑے ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں۔ نعرے بجن گے تو پھر میں بڑا مولوی ہوں، نہ بجن گے دو جیے تو مولوی کو نہیں۔ پھر آخری میں عرض کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ ہمیں ہر اعتبار سے چسکا چھوڑنا چاہیے۔ ہاں، کہ میں یہ چھوڑ دوں کہ کیسی تقریر کروں لوگ سبحان اللہ کہیں، اور آپ یہ چھوڑ دیں کہ مولوی او بلائیے جڑا واہ 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 کر دے، فائدہ پھر ہوگا۔ ہم سب مشترکہ ایک قومی حیثیت اپنی پیدا کریں اور اپنی تربیت کی کوشش کریں۔ تربیت کی، ایک حیوانی زندگی کے تحت زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں، انسانی سطح پہ آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ آج کا یہ مبارک اجتماع ہمارا اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے، اور حقیقت وہی ہے جو میں نے عرض کی تھی، نہ مجھے اس کی کوئی سمجھ ہے، نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ اگر کسی کو سمجھ آ گئی ہے تو یہ اللہ کے فضل سے، اس کے اندر کی اپنی صلاحیت سے آئی ہے۔ اللہ اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرماوے، آمین ثم آمین۔ وما علیہ الا البلاغ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ وارث شاہ رحمۃ اللہ کا کلام تو بڑا عمدہ ہے لیکن مجھے آتا نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بین بجانے والوں کو پنجابی میں ماندری کہتے ہیں، ماندری۔
کہتے ہیں سانپ کو ماندری کے سوا کوئی نہیں قابو کر سکا اور نفس کو درویش کے سوا کوئی قابو نہیں کر سکا۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔